اسکنہو ارزاقت ان و تمتعو فیہا طویلا یا ربا محمد و آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد رب شرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات پڑھو. صادق آل محمد فرمینن بڑا روشن تے منور ہو سی بروز محشر اون شخص دا چہرہ جڑا ساری ذات تے خوش ہو کے درود پڑھ سی. مل کے درود پڑھو. اللہم صحیح. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. سب تو پہلی گال ہے ایڈا لیٹ وقت رات دا تھیا کہ نہیں جتنے ٹائم نال سم گئے ہو. میرے بزرگ برا بیٹھے ہو. عبادت مجلس حسین ایک دفعہ زبان ہلاون نالنا تھوڑے علم چی کہنی جناب سیدہ اندہ اجر کتنا دیں گے. یقیناً ماتمی اور خصوصاً میں تو حیران تھی ہاں اس مجلس دے وچ جتنے شامل ان ماتمی دستیاں دے ازادار نوجوان ماتمی موجود. ماتمی تاں کہیں ذاکر دے امتحان ہی نہیں گندے. امتحان نہ گنو بلکہ کوشش کرو آسان کرو تو میں مختصر جی حاضری بیان کرا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ان نہیں ہر کافی سارے جمع ہو سارے جواب دو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالات. سارے جواب دو. نعرہ رسالات. یک زبان ہو کے نعرہ حیدری. دو ہاتھ بلند کر کے اونچا نعرہ حیدری. دعا آخر تے منگویسوں ساری دعا بغیر انتظار دے میں ذکر شروع کرنا چاہنا. اگر اجازت ہوئے تو میں خصوصاً ذاکری امام زمانہ دا اس امام دا ذکر سنانا چاہنا جس امام دے بغیر این دنیا تے اساں ایک ساہ ہی نہیں گن سکتے. نہ بندے ریت امام دی ہوئن تے ہاتھ این کی رکھ بیٹھے رہویں. 12ویں امام دی ریت 12ویں امام دا ذکر ملک وچ گھٹ پیا تھیندا ہے. ریت ہو 12ویں امام دی لبیک آگ کے سارے حوصلہ افزائی بھی کرو اور 12ویں امام کن دعا بھی گنو. پہلی سطر 12ویں امام دی پیادہ ہیں تو بعد میں کو پتہ لگوے سی میں کو کیا پڑھنا چاہیے ہے میں کو کتنا پڑھنا چاہیے ہے. پہلی سطر پیادہ ازادار نوجوان ماتمیہ کنے دعا گنساں. صادق آل محمد فرمینن خود رسول خدا پیا فرمیندا ہے سارے 12ویں پوتر دے ظہور دی دعا منگی کرو. مہربانی صحیح. سوال پیدا تھیندا ہے آقا تورے پوتر دے جو ظہور دی دعا منگوں اللہ جل مولا یا صاحب العصر والزمان دی صدا لوں سا کوئی فائدہ ہے. ایک تا سیٹنگ عجیب ہے ادھے انہوں بیٹھن تے ادھے بیٹھن انہوں. ایک دو جملہ میں انتے منہ کر کے پڑھ ساں بھی آئی دے منہ کر کے پڑھ ساں. اعتراض تک نہیں نا صحیح. سرکار فرمائے جیڑا مخلص ٹھیک ہے اللہ جل مولا یا صاحب العصر والزمان دی صدا لے سی ہوں دے اپنے گناہ مکوے سن. اگر گناہ مٹاونن مخلص ٹھیک ہے صدو مخلص ٹھیک ہے. این نے صدو جی میں کوفیاں صدا آجا. کوفیاں میں آکھا اللہ جل مولا میرا مولا تشریف گنو بلکہ نہیں مجلس امام زمانہ دے وچ مجلس امام حسین دے وچ آج وعدہ کر کے اٹھی میرا مولا میں ایمیں سدے ساں جی میں کوفیاں نہیں جی میں کربلا دے شہیدہ صدا ہا. مہربانی صحیح کیونکہ کوفیاں دے صدنیچ تے کربلا دے 144 شہید دے صدنیچ بڑا فرق آوے. اس وجہ تو مجلس حسین ہوندی بھی او ہے جتھا ازادار خالی جھولی آوے تے جھولی بھر کے ٹر ونجے. انہاں نام مجلس حسین ہے. کوشش کریں درنا ازاداراں کو درس ازاداری دے وچ سارا کیونکہ دین دی سب تو بڑی یونیورسٹی درا ہی کربلا ہے. کربلا دے وچ مومنین کو بہت بڑا درس مل ونجے. اجازت ہوئے تو 12ویں امام دے ناصرین دا دسویں مقام کیا ہے. کون ہن 313 نیاز حسین دل کھول کے سن. ازادار دل کھول کے سنے تو جناب سیدہ ان دے حق کی دعا کریں دیئے. بچپن تو سننے لگے ہیں 313 کروڑ دی دھرتی دے وچ سامنا چاہنا 313 ہین کیا اصل دے وچ 313 امام زمانہ دی پاک امڑی دے نام دے ادا دیوے. مہربانی نوجوانوں دے ہاتھ رکھنا چاہنا. امام سارے جواب دو حیدری. امام زمانہ دی پاک امنی دے نا دے عدد ان 313 میں ادرانم اس پاک بی بی دے اگر عدد 314 ہی ہوئے ہاں ناصرین دی تعداد ہی 314 ہوئے. اچھا 313 کیا ہے؟ ایک کوئی سپاہی نہیں 313 امام دے جرنیل
یار حجت خدا دا ظہور ہے 313 کربلا ون کے دیکھو مچھی دے ہوتے زائرین دی تعداد دیکھو 313 نہیں 313 امام دے کمانڈر ہیں میں کو نہیں پتا کہیں تاریخ اس نہیں ملتا بھئی ایک کمانڈر نے کتنے سپاہیاں دی کمانڈ کرنی ہے لیکن میں کو اتنا پتا ہے جڑے عزاداری امام حسین علیہ السلام دے وچ آ کے مصلی عبادت تے آ کے اللہ جل یا مولا یا صاحب العصر والزمان دی صدا لینے کیونکہ مولا رقبہ نہیں دیکھنا بھئی کو کمانڈر بناواں مولا شکل نہیں دیکھنی کو کمانڈر بناواں عزاداراں دے ہاتھ دیکھنا چاہنا مولا گڈیاں نہیں دیکھنیاں مولا کوٹھی نہیں دیکھنی بلکہ اللہ جل یا مولا یا صاحب العصر والزمان دی صدا جیڑا عزادار مخلص تھی کہ لیسی 12واں امام اعلان کر کے پیا دے او ہوتا امام دا کمانڈر ہو سی مہربانی صحیح سارے جواب دے ہو حیدری یہ تو 313 تو او ہن جڑے 12ویں امام دے نال آمنن توجہ ہے باقی سرکار نہیں تھوں اٹھامنن باقی سرکار نے ماتمیہ کو اٹھامنا ہے میں درانا ہمیشہ اٹھے سی ماتمیہ کو مولی کو نہیں اٹھے دا ماتمیہ دا بڑا مرتبہ ہے سرکار جدائیں اٹھے سی ماتمیہ کو اٹھے سی اچھا 313 تو علاوہ بھی ناصرین دی تعداد ہے تو سب پریشان تنی بھی تھی گئے نا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور دے وچ سلونی دا دعویٰ کیتا ہا پاک دادے اللہ دعویٰ اچھا ایک گال یاد آگئی والا میں کو بھول ویسی سلونی دا دعویٰ ایک ملہ ہی کیتا ہے ہاں ایک ملہ کیتا ہے اہل سنت دا عالم دین سبت ابن جوزی جہاں کتاب لکھی ہے تذکرۃ الخواص اندے چ محمد حنفیہ دا بہت خطبہ لکھا ہے اور عقیدہ محمد والے محمد تین دا جڑا ہے وہ سننا چاہنا ایک عالم اپنے علم دے اوتے اتنا مان ہے این سلونی دا دعویٰ کر دیتا ہے این آکھے سلونی اجا صدا نہیں مکی این دے محل دے قریب ایک گھر ہے ضعیفہ دائی تے وہ علی کو منن والی ہے میں درانا ہی میں آئی ہے جی میں جھک والے پاسے پانی آندے سبت ابن جوزی والے پاسے دیکھ کے پیا دیئے سچ ہے تے مولا امیر المومنین دے مقابلے دے وچ سلونی دا دعویٰ کیتا ہے آدھے ہاں سچ ہے عورت اندے والے پاسے دیکھ کے پیا دیئے اتنا نسا جڑی سر تے وڈی ساری پاگ بدی بیٹھے ہیں کہیں بدھائیے آپ بدھائیے کہیں بے بدھائیے عزاداراں دے ہاتھ ڈکنا چاہنا کہیں بدھائیے جلدی نال پگ لئی سی عورت والے پاسے دیکھ کے میں آپ بدھیے عورت مسکرا کے دی او سلونی دا دعویٰ کرن والا جے سر تے بدھی ہوئی پگ آپ بدھی وی میں کو اتنا نسا چاہ این پگ دے ول کتنے مہربانی صحیح جڑے سمجھ کے بولن این پگ دے ول کتنے ارشاد صحیح تاریخ آدھی ہے این سر تو پگ لئی ہے ادھا گھنٹہ دے دھر ہے ادھے گھنٹے دے بعد جڑا پاک دے والد سیسی ہو غلط ہیں کیونکہ ضعیفہ رکھ دی معرفت امام مسکرا کے آدھیے آج تو بعد ہوش نال کرے سلونی دا دعویٰ اے دعویٰ صرف مولا امیر المومنین کر سکتا ہے کیونکہ میرا موضوع ہے امام زمانہ اے دعویٰ کیتا امام جعفر صادق اتنا وڈا دعویٰ اتھا بندہ سوچ کے کریں دے جتھا منکر رہے رہو میں جدہ سرکار نے دعویٰ کیتا ہے 2000 دا مجمع منکر بیٹھا والی سرکار آکھا سلونی صرف 10 منن والے بیٹھے ہیں انہاں منن والے جو ایک لبیک آ کے اٹھائے آدھے مولا میں کو یقین ہے تسا سلونی دا دعویٰ ایمیں مکمل کرے سو جی میں تمہارے پاک دادے کیتا ہا سرکار فرمائے آ لبیک آکھی بھی نا میں اللہ دی حجت تے کو انعام دے ماں تو سامنا چاہنا ناصرین امام زمانہ کیسے حسن انعام دے ماں اے ٹردہ مالک دے قریب ہے بلا تشبیہ امام نے جائے نماز دا لڑ ہٹایا ہے سرکار نے فرمایا دیکھ دیدہ کیا ہے 4 نورانی گھوڑن اتے 4 نورانی ہستیاں سوارن ہتھیں تلواری ہن ہکا صدائے اللہ جل مولا یا صاحب العصر والزمان بندہ حیران ہو کیا دے مولا کونن فرمایا میرے 12ویں پوتر دے ناصرین سرکار نے فرمایا غور نال دیکھ اے آدم دی آل چو نہیں لازم نہیں 313 سپاہی امام آدم دی آل چو اٹھن اے مالک دی مرضی ہے کہ کو اٹھامنا ہے اجازت ہوئے تا کیونکہ غدیر گزر گئی ہے خم غدیر تے جڑا 3.5 گھنٹے تو زیادہ نجم بھئی خطبہ ہے نا رسول خدا دا رسول خدا نے توحید دا ذکر کیتا ہے والعلی دا کیتا ہے نیاز حسین توجہ میرے لئے پاس رکھا ہے بھائی جان توحید دا ذکر کیتا ہے والعلی دا توحید دا والعلی دا توحید دا والعلی دا توحید دا والعلی دا سب تو زیادہ ذکر تھا ہے خطبے دے وچ مولا امیر المومنین دا جڑا سب تو زیادہ 2 نمبر دے ذکر تھا ہے وہ امام زمانہ دا تھا ہے غدیر دے خطبے دے وچ 17 دفعہ 12ویں امام دا ذکر ہے
اندے چ ایک سطر سناواں بے رسول کیا آکھے ہن میں کو امید ہے اگر کروڑ دے ماتمی میرے حق کی دعا نہ کرے سن تو میں کتھوں دعا ونی انسان سرکار نے 17 دفعہ امام زمانہ کو یاد کیتا ہے اندے چ ایک سطر فرمائیے سرکار فرمائے غدیر والےو غور نال سن گھنو اج علی کو نیوے منے دے میں ایک دیوار محمد تلوار چا کے علی منوے ساں مہربانی صحیح کہیں بھائی کو نیاز دینا چاہے تو دے سکتے اے خطبہ ہی کہندا زیادی دیر تو کو تھکامنا نہیں پریشان نہ تھی ہو رسول خدا دا ایک خطبہ امام زمانہ دا اجازت ہوئے تا 12ویں امام دا خطبہ سناواں دیکھو نوجوان ازادار ماتمی توڑیاں چٹیاں ڈاڑیاں تھی گئے ازاداری دے وچ جیڑا سب تو پہلے دفعہ 12ویں امام دا خطبہ سندا پیا ہوئے نا او دعا دے اگر پہلے سنی ودے وے تو بے شک میرے حق نہ بولائے کیونکہ کوشش کرے نا محنت کر کے ازاداراں کو کوئی نویں شے ممبر تے دے ونو مولا دا ایک صحابی ہے جندا نام ہے جناب کمیل ہن بیدار سی کہ سنا نیاز حسین کمیل امیر المومنین دے نال اے چہل قدمی کریندا ادا ایک دیوار میں ڈٹھے امیر کائنات چہل قدمی پہ کرے ہیں اچانک تواڈے سارے پہلے امام آسمان دو دیکھ کے فرمائے واہ واہ تیری کیا بات ہے میں پڑھا 12ویں امام دا خطبہ دے داد یہ کچھ ملے واہ واہ تیری کیا بات ہے تیرے لفظاں دی کیا بات ہے تیرے انداز دی کیا بات ہے تیرے لہجے دی کیا بات ہے تیری جرت دی کیا بات ہے جناب کمیل آدھے میں مولا علی دے قدمت ڈھے پیاں میں آکھائے آقا او کون ہے جے کو علی کھڑا دے تیری کیا بات ہے سرکار فرمائے کمیل میں دیدھا پیاں میرا 12واں پوتر خانے کعبے دی چھت تے سوار ہو کے ایک خطبہ کھڑا رہندا ہے جنہاں سرکار دا ظہور تھی سی خطبہ ہی ہو سی کیوں ہی ہو سی کیونکہ مولی دی گال نہیں اے ذاکر دی گال نہیں جو وچ ڈنڈی لگ ونجے اے مولا امیر المومنین دی گال ہے اللہ بھاویں تسامی ہو سو خطبے دی پہلی سطر پیاداں اے خطبہ عربی چی موجود ہے اے خطبہ اردو دے وچ بھی موجود ہے ایک شاعر نے ایک خوبصورت رنگ دے وچ ڈھالے اون انداز رسانا چاہنا منو انو عربی دا ترجمہ کیتا ہے پہلی سطر تے میں کو پتہ لگ ویسی میں خطبہ کیویں پڑھنا ہے کتھاں پڑھنا ہے مولا دی قسم ہے تو اڈیاں دوئی نال ملک دے وچ ڈھیر آزاداراں نے دوئی دتی ہیں لیکن میں کروڑ دے آزادار نوجوان ماتمیاں کنے دعا گھینا چاہنا خانے کعبے دی چھت ہو سی اللہ بھاویں تساں وی ہو سو منو ان امیر کائنات جویں دا سا خطبہ بیان پیا کرے نا سرکار پہلی سطر فرمیسن سرکار فرمیسن ساری حمد و ثنا اس خدا کے لیے جس نے ہر اپنا وعدہ وفا کر دیا صرف 8 نوجوان ہیں جنہاں دے ہاتھ رہ گئے نیاز حسین ساری حمد و ثنا ساری اج کروڑ کو پتہ لگے امام زمانہ دا خطبہ پیا پڑھیں دے ساری حمد و ثنا اس خدا کے لیے جس نے ہر اپنا وعدہ وفا کر دیا اس نے 14 بنائے تھے اپنے لیے اس لیے ان کو خود سا ذرا کر دیا سارے جواب دے حیدری اس لیے ان کو خود سا ذرا سمجھ کے بولا اس لیے ان کو خود سا ذرا کر دیا سرکار فرمیسن میں 14 کی صف میں سے ہوں 14واں میرا رتبہ پر اس نے جدا کر دیا اس کے جس لفظ کن نے بنایا مجھے وہی کن اس نے مجھ کو عطا کر دیا سارے جواب دے حیدری وہی کن اس نے مجھ کو عطا کر دیا مولا فرمیسی اوئے تم عبادت کے مفہوم سے بے خبر اور روح عبادت میرے پاس ہے جو قدرت خدا کی سمجھتے ہو تم در حقیقت وہ قدرت میرے پاس ہے اللہ اکبر جو قدرت خدا کی سمجھتے ہو تم در حقیقت وہ قدرت یہ تو ہون تھی مولی چکر دیتی رہے نا محمد والے محمد کیا ہے یہ تو انہاں دا وارث دسے سی اصل انہاں دا فضائل کیا ہے سرکار فرمیسن اس ہتھیلی میں ہے رزق کونین کا اس ہتھیلی میں ہے رزق کونین کا اپنے قدموں میں تقدیر رکھتا ہوں میں لوہے ازیان پڑتی ہیں آنکھیں میری اس قدر ان میں تنویر رکھتا ہوں میں جن فضائل کو سن لو تو مر جاؤ تم ان فضائل پہ تسخیر رکھتا ہوں میں اپنے گھر بیٹھ کے ماؤں کے پیٹ میں ان کے بچوں کی تصویر رکھتا ہوں میں جو بھی نکلے تلاش خداوند کو اس مقدس ذہن میں اترتا ہوں میں کام جتنے بھی اللہ سے منسوب ہیں وہ سبھی ان کی مرضی سے کرتا ہوں میں حیدری یاد رکھنا چراغ نجوم و قمر آسماں کی جبی پہ جلاتا ہوں میں 12واں امام فرمیسی یاد رکھنا چراغ نجوم و قمر
آسماں کی جبی پہ جلاتا ہوں میں، پانیوں کی روانی میرا فیض ہے، سانس لے کے ہوائیں چلاتا ہوں میں۔ یہ جو لیل و نہار ایک تسلسل میں ہے، کیا خبر ہے تمہیں مسکراتا ہوں میں، وہ فقط میرا رازق ہے دارین میں، جو دیتا ہے تمہیں وہ داتا ہوں میں۔ مہربانی صحیح، جو دیتا ہے تمہیں وہ داتا ہوں میں۔ اصل سرائی کی چادیں بھر بٹے، اردو چادن آبرو۔ سرکار فرمائے سن ملک الموت، موت کا مومن تو نہ ڈرے، تو ڈر گئے ہو۔ ملک الموت، قبض ارواح بھی میرے آبرو کی جنبش میں ہی بند ہیں۔ اب تو نہ ہی میں پردے میں مستور ہوں، نہ کسی امر میں تیغ ہی بند ہے۔ میرا کوئی عدو بھی بچے گا نہیں، کیوں؟ مجھے دادی کی چادر کی سوگند ہے۔ میرے اس ہاتھ پہ آ کے بیعت کرو، کیوں؟ کیونکہ یہ ہاتھ دست خداوند ہے۔ آئے آئے میری آ کے بیعت کرے۔ آج جس جس کو بھی اپنا حق چاہیے، آج جس جس نے بھی میری بیعت نہ کی، مجھے اس سے ہی باغ فدق چاہیے۔ مہربانی صحیح، مہربانی صحیح، حیدری، مہربانی صحیح، مہربانی صحیح۔ آج جس نے بھی دعا کی تھی کرو، آج جس نے بھی میری بیعت نہ کی، مجھے اس سے ہی باغ فدق چاہیے۔ اگلے 17 سنا ماں، مجھے اس سے ہی باغ فدق چاہیے۔ سرکار پرمیشن، میں نے تلوار کی نوک سے ظلم کے رخ سے چادر ہٹائی ہے، اب دیکھنا میرے قبضہ تلوار میں معجزن طاقت کبریائی ہے، اب دیکھنا میرے چشم امامت میں پابا رسن کیسے ساری خدائی ہے، اب دیکھنا۔ مولا فرمیسی، اوے تم کٹے ہاتھ والے سے لڑ نہ سکے اور میری کلائی ہے، اب دیکھنا۔ معیار کو داد رہے ہو حیدری، جڑے سمجھ کے بولے دیو معیار کو داد رہے ہو، نیاز حسین معیار کو داد دیتی کرو۔ سرکار اللہ سنا چھڑا میں نا، پریشانی تو کوئی نہیں نا۔ اچھا سرکار فرمیسن، یاد رکھنا چراغ نجوم و قمر آسماں کی جبی پہ جلاتا ہوں میں، پانیوں کی روانی میرا فیض ہے، سانس لے کے ہوائیں چلاتا ہوں میں۔ یہ جو لیل و نہار ایک تسلسل میں ہے، کیا خبر ہے تمہیں مسکراتا ہوں میں، وہ فقط میرا رازق ہے دارین میں، جو دیتا ہے تمہیں وہ داتا ہوں میں۔ اس قدر میرے احسان ہیں عرش پہ، مجھ کو حوروں فرشتوں نے تعظیم دی، آج بھی میرے ممنون ہیں انبیاء، ان کو میں نے ہی سجدوں کی تعلیم دی۔ میں نے تلوار کی نوک سے ظلم کے رخ سے چادر ہٹائی ہے، اب دیکھنا میرے قبضہ تلوار میں معجزن طاقت کبریائی ہے، اب دیکھنا میرے چشم امامت میں پابا رسن کیسے ساری خدائی ہے، اب دیکھنا۔ اور تم کٹے ہاتھ والے سے لڑ نہ سکے اور میری کلائی ہے، اب دیکھنا۔ اولیاء اوصیاء انبیاء کے سبھی قرض جتنے ہیں سب کے اتاروں گا میں، میرے دادا علی کے عدو ایک طرف، آج آدم کے دشمن بھی ماروں گا میں۔ حیدری، مہربانی صحیح، مہربانی صحیح، مہربانی صحیح، مہربانی صحیح۔ آج آدم کے دشمن بھی ماروں گا میں۔ ہون سنائے بھی 12واں امام کیا ہے، حقیقت پردہ جیسی 12واں امام۔ سرکار فرمیسن، دستخط میرے آدم کی معافی پہ تھے، نوح کی کشتی کنارے پہ لایا تھا میں، گرتے گرتے جو یوسف نے مانگی مدد، اس کی نصرت کو کنویں میں آیا تھا میں، اس کی نصرت کو کنویں میں آیا تھا میں۔ ہن میں معیار دیکھ سماتمیاں دا، اس کی نصرت کو کنویں میں آیا تھا میں۔ مولا فرمیسی، اوے سن گنو، جس تجلی کو موسیٰ نے اللہ کہا، یہ ابھی طور پہ مسکرایا تھا میں، یہ ابھی طور پہ مسکرایا تھا میں۔ میرا سایہ تو اس نے بنایا نہیں، ہاں مگر سب رسولوں کا سایہ تھا میں، اس کے ہر شہر میں بقیت اللہ ہوں میں، مجھ میں اس کی ودیت کا احساس ہے، کبریائی کے جتنے بھی اسرار ہیں ان سبھی کی کفالت میرے پاس ہے۔ یہ خطبے دیا ان 40-17 نجم بھائی ولا کرنا وقت ہویا تھا مکمل سنے ساں، لیکن ہن میں آخری پیا پڑھدا۔ سرکار دے مولا دے ذکر گواہ جی میں میرا دل ہے نا تو سا اونی نہیں سنا، لیکن آخری فکرت ایویں سنو معیار کو داد رہے ہو۔ لوگ بھج پوسن سرکار دے خطبے تو بعد لوگ ڈر کنے بھج سن، اللہ بھویں تساں وی ہو سو، سرکار مسکرا پوسن۔ سرکار فرمیسن، اچھا بھاگنا چاہتے ہو تم میری تیغ سے، بھاگو بھاگو خود ہی تھک کے لوٹ آؤ گے۔
بھاگو بھاگو خود ہی تھک کے لوٹ آؤ گے. آسمانوں پہ چڑھنا ہے جاؤ چڑھو, اور پاتال میں بھی اتر جاؤ گے, اور پاتال میں بھی اتر جاؤ گے, اور پاتال میں بھی اتر جاؤ گے. مولا فرمیسی اچھا تم تو غاروں میں چھپنے کے عادی بھی ہو. اللہ اکبر, تم تو غاروں میں چھپنے کے عادی بھی ہو, کیا وہاں سے ہی ناصر کوئی لاؤ گے؟ مولا فرمیسی سن گنو, آسمانوں زمینوں جہاں جاؤ گے خود سے پہلے وہاں پہ مجھے پاؤ گے. اوے آئے قبیلہ بنتے آدھا نبی, معاف کب ہے یہ اجر رسالت تجھے, میری دادی کا حق آ کے واپس کرو ورنہ کہہ دوں گا غازی اجازت تجھے. تاری کیا بات ہے, مہربانی یقین کرو, راضی کھڑا دیا ڈھیر ساری حق کی دعائیں کی جاوے, مل کے درود پڑھ گئے. اللہم حیدر رضوی صاحب جڑے شہید ہو گئے, کیا کہنے انہوں نے, کمال انداز انہوں نے لکھا, مل کے درود پڑھ گئے. اللہم لکھ علم دے سمندر وہے ونجن, اتنے تھی مقصد پورا ہی نہیں تھیندا جتنے تھی پردے چ آئی ہوئی راضی نہ ہوئے. ہے کیتی کرو اندہ وڈا اجر ہے, شرماہ کنڈروں نے کرو, کڈائیں نہ ڈٹھا کرو میں ہے کرنا بیٹھا نال والا مومن کی آکسی. حسین دی ماں تیری ہائے دی انتظار ہی چوندی ہے. میں رسول دی دھی دا اکھی نال فرمان پڑھے, سین فرمے میرا حسین میں ماں ہو کے تیرے نال وعدہ پئی کرینی ہوں, بھاویں کہیں غریب گھرچ بھاویں کہیں امیر گھرچ, جیڑے مقام تے تیرا ذکر تھیا توڑے جو میں جتنی زخمیاں حسین میں ٹورا ساں. آویں دیئے اس تو جب مکانا کھنن آویں دیئے. لہذا حسین میرا ارادہ نجم بھئی کچھ ہو رہی, مولا دی قسم اے آغا صاحب پڑھ دے پہن نہ 6 پتران دی ماں ہے, اجازت ہوئے تا انہاں دی شہادت سناواں جنہاں دی ذاکر نہیں پڑھ دے, جنہاں دی مکان سہن کو جہاں تی کہنے نہیں تھی. 6 پتران دی ماں ہے, ارمان یو ہے روندے توں ودے ہیں, گھر دا آرام توں چھوڑے ہیں. واقعہ کربلا تو بعد 6 پتران دی ماں کو اماں سڈن والا پتر کوئی نہ. بڑا خرچہ اس بی بی دا, جنا لاہور وجہ نا قبر تے متھا مار کے کہے تیرے 6 پتران دے ارمان ان, 2 کربلا مارے, 2 بابے نال کوفہ کس گئے, 2 بے غریبی ہن. ایک کڈا نکھڑن ماتوں شام غریباں جڑا مسلمان بے ادبی نال خیمیاں دو ودھن نا, سادات دے ڈھیر بالاں کربلا چھوڑ دیتی ہے. رب گواہ انہاں چھوڑا نالیاں دے وچوں مسلم دے 2 پتر شامل ہیں, ایک دا نام ہے طیب بے دا نام ہے طاہر. رب گواہ انہاں کربلا چھوڑیے کیڑی غربت ای, رب گواہ بھا دے شولے ودن بال ماواں تو پلوں چھڑا کے بھج دے رہن, جہدا جھڈے روخ سادات دے بال دوڑ دے رہن. رب گواہ دوڑ نالیاں چوے 2 پتر بی بی دے شامل ہیں. کیڑا مان ہے سادات کو غازی عباس دے ہوتے توڑے جو یقین ہا بازوں کٹا کے کربلا سم گیا ہے. ولوی اندھاری رات اچ مقتل اچ غازی دی لاش آگولی نے قریب کیا دن جاگ جیڑے خیمے لائے ہانی او خیمیاں کو بھا لگ گئی ہے. جنہ دیا پردہ دا زامن آوے نا او تیرے بعد وین پیاں کریں دیاں, او علی دیاں دھیاں پیاں رونیاں. اجاں حال دین دے بیٹھے ہیں مامن دی لاش تے, ایک ظالم نے دسائے جو میں آ گیا, اللہ جانے ایکڑے انداز نال دسائے جو میں آ گیا, ادب نال پڑھندا دیاں. رب گواہ ہے انہاں مامے دی لاش چھوڑیے تے سلام کر کے آدھیں اچھا اللہ دے حوالے. کربلا پہ چھڑیں دے ہیں نا, میں آدھا رہنا ایمیں آکھا اس نے جدہ 12واں امام آسی ساکو ماں نہ لار علیہ سی, انہاں سا پہ ویندے ہیں ساری ماں آوے نا جدہ تیری لاش دے او کو آکھیں تے کو بچڑے سلام دیں دے ہیں. انہاں کربلا چھوڑیے ساری رات بھج دے رہیں. تاریخ دیئے 45 میل دا فاصلہ اتائے کر کے ایک زمیندارے جڑا کھیتی کو پانی لے کھڑے, ایویں اے شہزادیاں دے پاسے جویں جھکا لے پاسے پانی آندے. قریب آ کے آدھے من انتو کما کون تو سڈویں, چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے آدھے ساکو اماں روکا ہا اپنی ذات کہیں کو نہ دسائے. اساں جے کو اپنی ذات دسینے ہیں نا سارے تے ایویں ظلم کریں دے, اساں منہ دے بھر مٹی تے جھڑ پونے ہیں. آدھے میں محمد دا کلمہ پڑھ دا, میں تو کو کچھ نہ آدھا. ای مسلم دے پتران دے سامنے محمد دا کلمہ پڑھے رو کے پیا دے ناراض نہ تھی میں ساکو کلمیاں تو اتبار اڑ گئے نہیں, ساکو قسمہ کنے اتبار اڑ گئے. آدھے میں محمد دی آل نال محبت رکھ دا, جدا کسنا
میں محمد دی آل نال محبت رکھدا. شہزادہ دے کے آدھے جے تو حسین نال محبت رکھدا اے دسا اتھوں کربلا چوکھی دور ہے. آدھے 45 میل دا فاصلہ ہے. شہزادہ تڑپ کے آدھے زمیندار جے حسین نال محبت رکھ دیں تائیں 45 میل دے فاصلے تے علی دیاں دھیاں دے وین کوئی نہیں سنے, حالمی ناصر دی صدا نہیں سنی. آدھے میں سندا رہی ہاں, میری مجبوری آئی, میں حسین دی مدد کرن دے واسطے اپنے رہوار تے سوار تھی نہ ہمی, اپنی جہاگیر دے بننے تے وے نہ ہمی. میرے سامنے کوئی کالے برکے والی بی بی آویندی ہے, میرے دیکھ کے آدھی زمیندارا میرے حسین دی مدد کو نہ ون, کل تیرے این بننے تے میری رلی ہوئی جوڑی آسیا. زمیندارا میرے پتراں دی پارا تو ہوئی, رب گواہ ہے جنا کم سے ہوئن دکھ ڈھیر ہوئن پردیس ہوئے وال دکھ ود ون جنا کوئی اپنا مل ونجے. رب گواہ ہاتھ ودا کے آدن زمیندار ساکو پرچا ساکو کربلا ودا مارا نے, ساڑی ماں دے وال کھلائے نے, ساڑے مامیاں کو مارا نے. رب گواہ جنا کو پک لگے نا مسلم دے پوترین ہاں دے نال لیس چوٹیاں چمدا رہے. دیکھ کے آدھے سچے کربلا حسین دے اکبر کو سانگ کھا گئی ہے. فرمایا سچے. زمیندارہ دے سچے حسین 6 مہینیاں دے پوتر واسطے پانی منگا انہاں تیر مارا. فرمایا سچے. فرمایا سچے قاسم دے ٹکڑے اوکھے جنے سی. فرمایا سچے. زمیندار ٹھٹا سا بھرے. دیکھ کے آدھے اے سچے حسین دے نال اندیاں بھیڑی بھی آئیاں ہیں. ہائے میرا لگڑے ہائے کر سکتے ہو. فرمایا ہاں اندیاں بھیڑی بھی آئیاں ہیں. ٹھٹا سا بھر کے آدھے شہزادے اے دسو حسین دے بعد او کنے لگیاں گئی ہیں. آواز ہے او شام لگیاں گئی ہیں, شام دی سطح رہیے. شہزادیاں دو دیکھ کیا دے اے دسو حسین دا ایک بھراہا جہاں نا عباس ہا, جنا علی دیاں دھیاں شام گئن اس ویلے غازی کن گیا ہا. آواز ہے یہ کربلا ہویا دیکھیں ہاتھ ملیندا اوکھا دنیا تو ٹر گیا ہے. اتھے ہی ایک وین کرنا چاہنا ہاں نہ لیس ٹردہ ہے اپنے گھر دے دروازے تے گنے ہاتھ دا اشارہ کر کے دے شہزادے آج تو بعد ایک گھر میڈر نہیں, ایک گھر تو آڈے اتھے تسا راونا ہے. تو کو ماں دے دکھ کھا گئیں, تو کو بھراواں دے دکھ کھا گئیں, تو کو مامیاں دے دکھ کھا گئیں. میں نہ رہندا میں تواری خدمت کرے ساں. میں توڑے تے سوال کرے نا چوکھا راونا ہانے جنہ دا بابا مارا گیا, چوکھا راونا ہانے جڑے ماں دے وین سنیاں دیں. تاریخ دیئے جتنا عرصہ جیندے رہیں مہاڑی تے آباویں نا, کربلا دے راہ دو منہ کرے نا, ماں دے نام دے دکھے دکھے وین کرے نا. اماں جڑا اے راہ گنے ساکو ضرور رساویں. اماں شام غریباں تو بعد تیری زیارت نہیں ہوئی, اماں تے کو لب دے رہے ہیں. چھوٹا شہزادہ تاریخ بغداد لکھ دے اماں 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 کر دیں دنیا تو ٹر گیا. وڈے دی حالت کیڑیے زمیندار دے نال بھرا دی قبر بنوائی سی. ساری دیوار بھرا دی قبر تے باوے ہا. نہاد حسین ہائے کر چھڑا ہے. میں ایک وین پیا کرے نا لاہور علی سینٹ تو حق کی دعا کرے سی لاہور نزدیک ہے. مولا تو کو بلا لاہور دی زیارت کراوے. رب گواہ وڈا شہزادہ چھوٹے دی قبر تے باویا ساری دیوار بھرا دے نا دے وین کریا. ویر پردیس ہے اماں کوئی نہیں, بھرا بھی کوئی نہیں, کلیاں چھوڑ کے ٹر پائیں. میرے ناحل دکھان دے حال ونڈن والا کوئی نہیں. زمیندار آدھے میں کھانا دیواں تک کھاندا ہا نتا شام تائیں بھرا دی قبر تے باویا گھر واپس نہ آویا. آدھے ہک دیوار میں کہیں کم دی وجہ نال اپنے گھر تو بہر گیاں. میں کو شام تھی گئی ہے. آدھے میں سوچیں داریاں اللہ جانے کہیں کھانا دیتا یا کوئی نہ. بھاویں تا بھرا دی قبر تے مر گئے. میں اٹھیں نہ ہمیں تا قبر تو اٹھ دا. شام تھی گئی ہے. پہلا وین پیا کرے نا نیاز حسین ہائے ضرور کرائے. ٹردا او ٹردا اٹھائے جت شہزادے دی قبر آئی. زمیندار آدھے مرونیا منظر میں نہ دیکھا. آدھے چھوٹے بھرا دی قبر ہے وڈا بھرا منہ رکھی پائے. آدھے میرا لال قبر تو بہرا تیرے بعد جیون کو دل نہیں آدھا. میرا لال اماں بھی کوئی نہیں, میرا لال پردیس ہے, میرا لال قبر تو بہرا. زمیندار آدھے میں ٹردا آدھے قبر دے قریب گیا. میں آکھا ہاتھ نہ جوڑ بکھائے کھانا دیواں پیاس لگیے پانی پلاواں. شہزادہ دے نہیں زمیندار تیرا بھلا ہوئے تے میرے بھراؤ دی قبر بنائی ہے. زمیندار منت لا میرا وقت ٹرن قریب ہے. زمیندار میرا
چولا میرے پھرا دا چولا انہاں کو گنڈ دیویں درخت کھڑا چھوڑے زمیندہ اور منت لاویں بارشی کنے بچیں داراویں آندھیاں کنے بچیں داراویں زمیندار دے لمان شدادہ چولیاں دی پارت کیوں دیندے ہو دیکھ کے پیادے روز تو تات ہیں ایو رائے جڑا کربلا تو شام وائندہ ہے متا ساری ماں دیاں قیداں چھٹ جاویں متا ساری ماں ساریاں قبرہ تے آج ماتم حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل